یہ جو سوال ہے ان کا میں اس کو تھوڑا ٹائم لائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ جو 3 اپریل کا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا یہ 12:09 پہ شروع ہوا. 12:13 پہ تلاوت کلام پاک اور پھر نعت رسول مقبول ہوئی. 12:17 پہ قومی ترانہ ہوا. 12:18 پہ ڈپٹی اسپیکر نے فلور وزیر قانون کو دیا. 12:18 سے لے کے 12:22 تک فواد چودھری نے اپنی تقریر کی. پھر 12:23 پہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی اور 12:33 پر صرف 10 منٹ کے بعد عمران خان صاحب ٹی وی پہ اپیئر ہوئے. انہوں نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا. 12:34 پہ انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور 1:10 پہ صدر عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی. قاسم سوری صاحب نے فلور دیا فواد چودھری کو 12:18 پہ اور وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی 12:33 پہ. یہ سارا کام 15 منٹ میں ہو گیا. آپ اس اسمبلی کے ممبر تھے جو تحلیل ہو چکی. آپ کے خیال میں یہ سارا کام 15 منٹ میں ہونا مناسب ہے؟ ایک چیز سمجھے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فلاں غیر آئینی کام اور بڑا کیجول لیا جا رہا ہے اس کو, تو مجھے بتائیں یہ بیرونی سازش کو کیوں کیجول لیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس موجود ہے, پارلیمانی کمیٹی میں بلایا گیا آپ لوگوں کو, کوئی نہیں آیا ان کا اپوزیشن. میں خود ادھر بیٹھا, میرے بریفنگ سنی, کوئی نہیں آیا ادھر. اچھا آپ گئے تھے اس میٹنگ میں؟ جی میں تھا, سارے ممبرز موجود تھے جو بھی حکومتی ممبرز تھے, جو ہمارے ماضی کے الائز تھے ان کو کوئی نہیں آیا ادھر. تو آپ اس کو بھی کیجول نہ لینا. دوسری چیز یہ دیکھیں, آرٹیکل 69 کے تحت اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی کورٹ میں. یہ کلیئر موجود ہے, رضا ربانی صاحب کی کلپ موجود ہے, وہ پہلے خود یہی بیانیہ لے کے بیٹھے تھے. تو اب آپ اس کو کہے کہ یہ حکومت بچاتے بچاتے فلاں کام ہو گیا, تو آپ نے بھی گراتے گراتے فلاں بیرونی سازش کا حصہ بن گئے آپ, اور جانتے بوجھتے, تو لہٰذا اس چیز کو بھی کیجول نہ لیا جائے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو عالمگیر صاحب کا نقطہ ہے کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 69 ہے اس کے تحت جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی. آپ خود وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کسی بھی ہاؤس, وہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا, اس ہاؤس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے جو اس میں جو پروسیجر ہے, جس طرح سے اس ہاؤس میں فنکشن کرنا ہے, اس تعلق اسپیکر کے یا چیئر کے فیصلے جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اسپیکر جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو یا آئین اور قانون کی ان وائلیشن ہو, تو اس کو بالکل عدالتیں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. بلکہ عدالتیں تو یہاں تک بھی دیکھ سکتی ہیں کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ اپنی سادہ اکثریت سے کوئی قانون بھی پاس کر دے جو کہ آئین سے متصادم ہو یا وہ غیر قانونی ہو, تو اس کو بھی وہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اسپیکر کے ڈیسیژن کی تو بہت وہاں پہ ایک معمولی جو ہے وہ حیثیت ہے. تو اس لیے بالکل یہ جو قاسم سوری صاحب کی, ڈپٹی اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے وہ آئین سے متصادم ہے, وہ رولز سے متصادم ہے, وہ انلیگل ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور عدالت جو ہے اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن آپ 90 دن میں چھوڑ کے 17 دنوں میں کروا دیں. ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. ہم 3 سال سے اسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, اور جب یہ حلقوں میں آئیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایک آئین کی خلاف ورزی کو یا قانون کی خلاف ورزی کو, اور وہ بھی ایک ایسے فورم سے جو کہ چیئر آف دی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہو, اس سے اور پھر صدر مملکت سے, اس کو جو ہے وہ کیجول بالکل نہیں لینا چاہیے. اور اس کے اوپر عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے. باقی جو بات عالمگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس کو بھی تو دیکھیں نا, اس کو کیوں کیجول لے رہے ہیں, یہ جو غیر ملکی سازش, وہ بھئی ہم تو کہتے ہیں FIR درج کرواؤ, بے شک ہمیں نامزد کرو اس میں, اور اس وہ کہہ رہے ہیں انکوائری کرواؤ. اور اگر ہم میں سے کوئی قصوروار پایا جائے کہ وہ غیر ملکی کسی جو ہے وہ قوت سے مل کے یہ کر رہا تھا, اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ کریں, اس کو عدالت میں لے کے جائیں. پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں سابقہ حکومت کے کم از کم 5-6 وزیر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہیں, اور میٹنگ تو ہو رہی ہے اور اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود ہیں. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ ساری گفتگو میں جو سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے میر صاحب, ہمارے اس ملک میں ایک تاریخ یہ بھی رہی ہے کہ ہم محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر آج تک ہم نے اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ اس طریقے سے بانٹے ہیں کہ جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں. ان غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی وجہ سے, اور کفر کے بھی ہم ماشاءاللہ اس کام میں بھی بہت آگے,
اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ بینچ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرے گا کہ اس معاملے میں جتنا ڈیلے ہو رہا ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے غداری والا کہ ہم لوگوں کو جس طریقے سے ایک پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ میں اپنے لیے تو بہت توہین آمیز سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی آپ حب الوطنی پر اس طریقے سے آپ شکوک و شبہات کا اظہار کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس ریالٹی کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ خدا نخواستہ کل پرسوں کو ایک انٹروورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں کوئی بھی کسی جگہ ہمارے ملک میں ایسے واقعات کی مثالیں موجود ہیں, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ویسے تو میرا خیال ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو گہرا ہونے سے بچانے اور لوگوں کے اندر پہلی دو چیزیں. ایک تو تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ اپوزیشن والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کریں, آپ کے ساتھی جو ہے وہ مطالبہ کریں ان پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو غداری کا الزام ہے نا, یہ اب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہ تو سیاسی کارکن اپنے لیے ایک تمغہ سمجھتے ہیں, تو آپ ایک دوسرے کو تمغہ دے رہے ہیں, لگا دیں ایک دوسرے کو. نہیں میر صاحب ایسا نہیں ہے جی. میر صاحب یہ اس طرح سے رولنگز میں اور اس طرح سے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ اس سے پہلے صاحب نہیں لگائے گئے. اب یہ تو یعنی تحریری طور پہ لکھ پڑھ کے اپنا اسپیکر بات کر رہا ہے, وزیر اعظم کر رہا ہے, پریزیڈنٹ کر رہا ہے, تو یہ چیز جو ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اچھا نہیں, اور پھر اس میں ہمارے لیے جو ایک اور میں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی کنسرن کے لیے ہماری بات ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کیبنٹ سب کمیٹی آن سیکیورٹی اس کی جو میٹنگ ہوئی, ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے جس طرح اس کو کہا جاتا ہے, وہ کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے. اس کمیٹی میں جب فوج کے اعلیٰ افسران وہاں پر شریک ہوتے ہیں تو اور اس کے بعد ان کے شرکت کو حکومت کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے. عالمگیر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو میٹنگ میں بلایا گیا, آپ کیوں نہیں گئے؟ ہمیں بلایا گیا پارلیمنٹ میں, نہیں بلایا گیا کمیٹی میٹنگ میں, اس میں ہمیں بالکل نہیں بلایا گیا. عالمگیر صاحب اچھا, تو اب اس میں جی جو پارلیمانی میٹنگ میر صاحب کیوں نہیں آئے؟ آپ کی ڈیمانڈ تھی, آپ کی ڈیمانڈ پر یہ میٹنگ رکھی گئی, جب وہ رکھ دی گئی تو آپ نہیں, آپ ادھر سے بھاگ گئے. جی رانا صاحب, آج شہباز صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلایا تھا لیکن صرف مجھے اکیلے کو بلایا, اس لیے میں نے سن لے میر صاحب کہاں بلایا گیا تھا. ایک ہے نیشنل سیکورٹی کونسل جو کہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کھوکھر صاحب کہ کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے نیشنل سیکورٹی کے اوپر, جس میں وزراء ہیں اور جس میں جو ہے وہ سروسز چیفز ہیں. اس میں نہیں ہمیں بلایا گیا. انہوں نے ویسے کہا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی کی یہ میٹنگ ہم بلاتے ہیں جس میں آپ ایم این اے صاحبان جو آنا چاہتے ہیں آ جائیں. اور ہم نے کہا جی وہاں پہ کون آئے گا؟ وزیر اعظم آئے گا وہاں پہ, آگے وہ اپنی بات بتائے گا. انہوں نے کہا نہیں, وہ صرف آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بریفنگ دیں گے. اس میں ہم نہیں گئے. کیوں جی؟ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی وہاں بھی معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بریفنگ دی, اور اس پارلیمانی میٹنگ میں بھی معید یوسف صاحب نے بریفنگ دی. میں خود وہاں موجود تھا. اور تو معید یوسف کی ہم بریفنگ لے کے ہم نے کیا کرنا تھا جی؟ تو ادھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اگر وزیر اعظم آتا وہاں پہ بریف کرنے کے لیے, اپنا موقع پیش کرنے کے لیے, نہیں اگر وزیر اعظم صاحب آتے تو بالکل ہم جاتے. یہ کیا؟ اور وزیر اعظم صاحب قطع کلامی کی بھائی معافی چاہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں کسی میں بھی نہیں آئے. اچھا یہ ایک چیز ڈیمانڈ ان کی تھی, آپ دو ہیں وہ ایک ہے. ان کی ڈیمانڈ نہیں کوئی ایشو نہیں, 2 نہیں 4 بھی آ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ پہ وہ میٹنگ رکھی گئی, وہی شخص جو وہاں بریفنگ دے رہا تھا وہی بریفنگ یہاں دے رہا تھا. ان کو ایشو کیا تھا؟ آ جاتے خود کسی اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیج دیں. انہوں نے بائیکاٹ کیا کمپلیٹلی. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. اچھا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ہماری. اور میر صاحب آج پنجاب میں دیکھ لیں, پنجاب میں سارا دن جو ہے وہ گورنر ہاؤس لگا رہا, سابق چیف منسٹر ہاؤس لگا رہا, وزیر اعظم آفس لگا رہا, اور اس کے بعد انہوں نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں ان کے 50 لوگ نہیں گئے اپنے پی ٹی آئی کے. اور اب انہوں نے اجلاس جو صبح ووٹنگ ہو رہی تھی چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے اسے 16 پہ جو ہے وہ ارجن کر دیا ہے. یہ ان کا حال ہے.